السلام علیکم۔ ٹو بی فٹ پاکستان میں خوش آمدید۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ راشد نصرت صاحب ہیں، جو جھیل پارک میں ریگولر واک بھی کرتے ہیں اور ہمیں اچھا پیغام بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا مذہب سے بہت اچھا لگاؤ ہے اور یہ جو ایکچولی پیغام ہے اسلام کا وہ بھی جو ہے پبلک پارک میں دیتے ہیں صحت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے، یہ آخر تک آپ کو اچھا میسج دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راشد ہے اور یہ محترم ہیں سلیم صاحب ٹو بی فٹ پاکستان سے۔ دیکھیں کل الحمدللہ عید الاضحیٰ ہے، ہم لوگ قربانی کریں گے۔ قربانی کے حوالے سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تو لیکن ہم اکثر قربانی کی دعا جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں، اور یا پھر اس کتاب کو تلاش کرتے ہیں کہ جو چھوٹی سی کوئی کتاب مل جائے تاکہ اس میں پڑھ کے اور کر لوں۔ بہت اچھی بات ہے، جیسے بھی انسان کی سہولت ہو، لیکن اگر اللہ جل جلالہ سے میں دعا کروں کہ میرے رب کریم آپ نے اتنی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی، اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت مبارکہ ہے یہ، تو اس کے حوالے سے اگر میں تھوڑا سا اس کو یاد کرنے کی کوشش کروں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان صلاتی، بے شک کہ میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ جل جلالہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ ایک اور دعا ہے جو الحمدللہ ہمیں ملتی ہے قربانی کے حوالے سے، یہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ انی، بے شک کہ میں نے، وجہت اپنی توجہ، وجہیا اپنی کنسنٹریشن، للذی اس ذات عالیہ کی طرف لگا دی ہے، فطر السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اتنے خوبصورت موسم میں اللہ جل جلالہ کو یاد کرنا، اپنے خالق کو یاد کرنا اور اپنے لیے کوئی ایسا راستہ کھلوا لینا، جیسے قرآن کریم کی آیت آتی ہے، ما یفتح اللہ للناس، جو کھول دیں اللہ جل جلالہ لوگوں میں سے، من رحمت، کسی کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ، فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک اور اگر وہ بند کر دیں، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد اسے کوئی کھول نہیں سکتا، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ راشد صاحب ابھی ہمیں یہ بتا دیں، کیونکہ میں بیک گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کہ آپ پبلک پارک میں آ کے اپنے اس بیان کے ساتھ یوگا بھی کرتے ہیں اور ہیلتھ اور اسلام کے جو آپس میں ملاپ ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں، ہیلتھ سے متعلق میں اگر کوئی بات اس طرح کی سمجھتا ہوں تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں
کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتانی، دو نعمتیں، مغبون ناقدری کرتے ہیں، فیہما ان دونوں میں، کثیر من الناس بہت سارے لوگ، وہ کیا دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت۔ اب مجھے ضرور سوچنا ہے اس بارے میں کہ میں اپنی صحت کے بارے میں کتنا کانشیس ہوں، میں اپنے فرصت کے لمحات کو کہاں لگا رہا ہوں۔ اگر پازیٹیو جا رہا ہوں الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے سوچنا ہوگا۔ اور میں الحمدللہ میں تجارت کرتا ہوں، اور میں اس بارے میں سوچتا ہوں کہ مجھے صبح جو فجر کے بعد سے اور تقریباً 8:30 بجے تک کا میرا وقت جو ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میرے بہترین، الحمدللہ میرے 24 گھنٹے میں سب سے بہترین جو گھنٹے ہیں یہ 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اور میں خود اپنے آپ کو، میری الحمدللہ آئی ایم اباؤٹ 70s، لیکن الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میں پارک میں آتا ہوں تو مجھے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے ابھی میں الحمدللہ، اب آپ دیکھیے چھوٹی سی بوندا باندی شروع ہو گئی اور ایک دم بارش سی ہو گئی، تو ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں پر ضیاء بھائی یہ تھے، تو الحمدللہ ہمیں تو اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے کہ فوراً مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اور وہ شعر یہ تھا کہ تمہارا ساتھ ہے گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے، ذرا سی بوندا باندی ہے کوئی برسات تھوڑی ہے۔ تو الحمدللہ ہر لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پارک میں آنا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ہمارا قریب کا پارک ہونا کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کراچی میں اتنے ماشاءاللہ پارک ہیں، اور ایک سے ایک بہترین پارک ہے۔ ہم گھروں سے نکلیں اور اس کے اندر ایک لازمی چیز یہ ہے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آبویسلی اگر میں دیر سے سوؤں گا تو پھر میں صحیح وقت سے اٹھ نہیں سکوں گا، تو پھر اگر میں صحیح وقت سو جاؤں گا تو الحمدللہ اللہ پاک مجھے وقت سے اٹھا دیں گے، اور میں اپنے آپ کو بہتر زندگی اور بہت کوالٹی لائف میں گزار سکتا ہوں۔ شکریہ سر، اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ڈیلی آپ جھیل پارک کے علاوہ بھی باقی اور پارکوں میں جا بھی آپ یہ فرض جو ہے اپنا ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپا ہوا ہے، میسج دیتے ہیں ہیلتھ کا بھی اور مذہب کا بھی، تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے یونس بھائی، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے نا، سر کون سے پارک سے ہیں وہ مرتضیٰ صاحب؟ وہ مرتضیٰ فیملی پارک سے ہیں، ہاں، یہ نرسری پہ ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے جب سے میں نے جوائن کیا تو اللہ نے ہمیں جیسا خوبصورت جسم دیا ہے اور ویسے ہی ہم انہیں لوٹا دیں۔ اگر ہمیں جانا ہے زندگی سے تو ہم صحت والا جسم ان کو لوٹائیں۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں عزیز بھٹی پارک میں ایک پروگرام ہوا تو اس میں انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی، وہ مجھے پسند آئی کہ جسم تو ہمارا یہیں رہ جائے گا، لیکن اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت روح عطا کی، کیونکہ ہمیں ملتی ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک پاک روح اللہ نے عطا فرمائی، اب ہم شعور کی منزل پہ آئے تو ہم پاک روح ہی اللہ جل جلالہ کو لوٹا دیں۔ میں الحمدللہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اور اس کا احسان ہے کہ اس نے میرا پردہ رکھا ہوا ہے، زندگی گزر گئی لیکن الحمدللہ میں اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں جو بھی اللہ نے مجھے علم کی نعمت عطا فرمائی ہے میں اسے شیئر کرتا ہوں اپنے لیے، تاکہ میں بھی کھڑا رہوں۔ یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ سامنے والوں کو کھڑا کرنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو بھی تو کھڑا رکھنا ہے۔ سر جی سر۔ ہمارا کیونکہ کل سنت ابراہیمی ہے، جی اور ڈائٹ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں جی جی اپنے تہواروں پہ یا کسی پارٹیز میں، جی آپ کے ذہن میں کوئی میسیج ہے اس کے بارے میں؟ میسیج تو میں یہی سمجھوں گا کہ ایک ضرور دیکھیں، ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ آپ صبح کو اس کے بعد کلیجی بنے گی، سب سے پہلے جو ہے نا کلیجی بنتی ہے، اور الحمدللہ اسے کھانا اچھا بھی لگتا ہے، اور یقیناً
لیکن مطلب کم سے کم اتنا ہو کہ اپنے حساب سے اپنے آپ کو ذرا مطلب اپنے پیٹ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بھائی پیٹ بھی نہیں خراب ہو جائے تو ضرور کھائیں، لیکن اپنے ہاتھ کو روک کے کھائیں تاکہ پھر آپ پورے تینوں دنوں کا مزہ لے سکیں، بجائے یہ کہ ایک ہی دن اتنا کھا کے اپنے آپ کو بالکل ہی آدمی ایسے کر لے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ڈائٹ کے بارے میں تو یہ ہے کہ ابھی مجھے ریسنٹلی ایک صاحب ملے، ان کا نام ہے ڈاکٹر وسیم صاحب، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے اپنی پرانی ایک بہت ہی اچھی مطلب تصویر بھیجی جس میں وہ کافی فیٹ تھے، اور ایک ابھی جو ان کی اپڈیٹ تھی وہ انہوں نے مجھے بھیجی، اور میں حیران رہ گیا، آپ یقین کریں دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ میں نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ نے یہ اس میں کیا عمل کیا ایسا کہ آپ نے ایک دم اپنا ویٹ کیسے کم کیا؟ تو کہنے لگے میں نے ایک کام کیا اور 8 مہینوں میں میں نے اپنا یہ ویٹ کم کیا ہے، اور وہ کیسا ویٹ کم ہوا ہے، کیسے کم ہوا کہ میں نے صرف صبح کا ناشتہ اچھا کیا اور شام کو میں نے مغرب کے بعد کھانا شروع کر دیا، اور بیچ میں کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے نا ڈائٹ نہیں لیتا تھا۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جہاں پر بھی مطلب جو بھی کچھ نظر آیا آپ نے کھا لیا، تو اب اگر ہم الحمدللہ اللہ نے جیسے حکیم سعید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح کو ناشتہ کرتے تھے اور شام کو کھانا کھاتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ سر آپ نے ڈائٹ پہ تو بتا دیا، آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ کب سے پبلک پارک آنا شروع ہوئے اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، اور کتنے لوگوں کو آپ یہ میسیج دے چکے ہیں کہ آپ آئیں اور صحت مند ہو جائیں؟ یہ تقریباً مجھے 12واں سال ہے۔ میں پہلے واک کرتا تھا، میں پارکوں میں اسی طرح میری پرانی عادت ہے کہ میں صبح اٹھ کے واک کرتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر جب مجھے پارک میں ایک صاحب لے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر یوگا ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہم نے یوگا جوائن کی، تو الحمدللہ میں خود ظاہر ہے کہ اب کیونکہ میں نے آپ سے گزارش کی میرا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، لیکن الحمدللہ میں نہ تو سیڑھی مجھے چڑھنے میں کوئی پرابلم ہے نہ کچھ، میں الحمدللہ اپنے آپ کو بہت فٹ محسوس کرتا ہوں، اور اس کی شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صبح کو یوگا کرنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور اس کے اندر مین چیز جو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ وہ یہ ہے کہ خوش رہنا، کیونکہ اگر ہم خوش رہتے ہیں تو الحمدللہ ہماری بہت ساری انزائٹیز تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ زندگی ہے، اس کے اندر تو بہت سارے، اب میرا ایک دوست ہے، میں اس کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں۔ ان کا فون آیا، بلٹن پہ ان کی دکان ہے، تو کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں راشد بھائی، اور میرے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ تو میں نے کہا یار ایک شعر سن لو، 25% تو ویسے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ شعر کیا تھا؟ حادثوں کی زد میں ہیں کیا مسکرانا چھوڑ دیں، اور زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں۔ زندگی تو چلتی رہتی ہے، زندگی اپ اینڈ ڈاؤنز ہے، زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، نہ ہمیشہ ایک جیسے حالات رہتے ہیں اور نہ ہی ایک جیسی زندگی رہتی ہے، اللہ نے ایسے ہی ہمیں بنایا ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور انشاءاللہ یہ لوگوں کو میسیج جو ہے سمجھ بھی آ جائے گا کہ پبلک پارک میں آئیں اور اپنی صحت بنائیں۔ تو تھینک یو سو مچ راشد صاحب، بہت تھینک شکریہ، یو سر، مجھے آپ سے تھینک یو سو اچھا مچ۔ لگا، بہت شکریہ۔